السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ میں آپ سبوں کا استقبال ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کی ایک آیت نمبر 256 جو سورۃ البقرہ کی ہے، آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح ہو گیا۔ پس جو شخص کفر کا انکار کرے گا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا تو بے شک اس نے مضبوط رسی کو، مضبوط بندھن کو پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں شریعت اسلامیہ کی ایک بنیادی چیز کو بیان فرمایا، اور آپ اگر چاہیں تو کہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اصولوں میں سے ایک اصول کو بیان فرمایا، اور یہ اس دین کا، اس شریعت کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے جو آپ کو کم ہی دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اس کی شان نزول میں مفسرین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو کچھ یہودی اور عیسائی اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو زبردستی مسلمان بنانا چاہا، زبردستی اسلام میں داخل کرنا چاہا۔ انہوں نے تو حق کو سمجھ لیا، اور حق کو سمجھ کر انہوں نے حق قبول کر لیا، لیکن ان کے اولاد، ان کے بچے، ان کی بیوی نہیں سمجھ رہی تھی اسلام کی حقانیت، تو انہوں نے چاہا کہ زبردستی ان کو مسلمان بنایا جائے۔ اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، مرد ہو یا عورت، کمزور ہو یا طاقتور،
امیر ہو یا غریب، کوئی بھی ہو، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکا ہے، گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکا ہے، حق ظاہر ہو چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے۔ اسلام بالکل کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ گیا، توحید بالکل ظاہر ہو گئی ہے، شرک بالکل واضح ہو گیا ہے۔ تو جب ہدایت گمراہی سے واضح ہو گیا ہے تو جس کا دل چاہے اسلام کو قبول کرے، اور جس کا دل چاہے جو دھرم قبول کرے۔ دین کے معاملے میں زور زبردستی کیوں؟ قل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، جس کا دل کہے ایمان لائے اور جس کا دل کہے کفر کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہمارا کام کیا تھا کہ ہم نے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے سامنے، ایمان اور توحید، شکر گزاری کا راستہ، اور ناشکری اور کفر کا راستہ، جس پر چلنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں۔ دین کا یہ صاف پیغام ہے، یہ واضح پیغام ہے کہ حق کے بیان کرنے میں کوئی کسر مت چھوڑو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اس امت پر کمپلسری کر دیا گیا اور ایک ایک آدمی پر فرض کر دیا گیا ہے کہ آپ غلط بات دیکھو، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر نہیں روک سکتے زبان کا استعمال کرو، بتاؤ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، یہ ایمان ہے، بتاؤ، اس میں کوئی کسر نہیں۔ اسی حق کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، کئی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کا سلسلہ چالو ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا تو دعوت کا، اصلاح کا، اشاعت کا، تبلیغ کا، امر معروف نہی عن المنکر کا راستہ نہیں بند کیا۔ جو کام نبیوں کا تھا وہ کام نہیں بند ہوا ہے، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن نبیوں کا کام نہیں بند ہوا ہے۔ اب اس کام کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ورثہ بنا کر کے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء کو انبیاء کا وارث بنا دیا۔ کس چیز کا وارث؟ نبیوں کے مال کا، نبیوں کا عہدے کا نہیں، علم کا، وراثت کا، دعوت کا، تبلیغ کا، اصلاح کا، اشاعت کا، حق بیانی کا، حق گوئی کا، اس کا وارث بنا دیا۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں اس چیز کو واضح کر دیا کہ یہ کام کبھی بند نہیں ہوگا، قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ مخالفت کرنے والے کرتے رہیں، دشمنیاں کرنے والے کرتے رہیں، رکاوٹ ڈالنے والے رکاوٹ ڈالتے رہیں، حق کے دعات کے ساتھ ظلم کرنے والے کرتے رہیں۔ ایک کو روک دیں گے، 2 کو روک دیں گے، لیکن 10 کھڑے ہوں گے۔ یہ کام قیامت تک نہیں بند ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ، یہ تابعین، محدثین، علماء، اسلاف امت، ائمہ اہل حدیث، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو، صحابہ کرام کے منہج کو سنبھالا اور اگلی نسلوں تک پہنچایا، اور آج تک پہنچا اور قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برابر ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو ان کی مخالفت کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت نہ جائے۔ قیامت کے دن، قیامت کے بالکل قرب میں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور وہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ حق بیانی، دعوت اور تبلیغ، اصلاح، امر معروف نہی منکر، اس میں کوئی کسر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے کر دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب کام ان لوگوں کا ہے جن کو آپ نے دعوت دی ہے، جن کو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ حق کا راستہ وہ جان گئے، باطل کا راستہ ان کو معلوم ہے، توحید کو انہوں نے جانا، شرک کو انہوں نے جانا، ان کا دل کدھر کہتا ہے چلنے کو، جاؤ۔ توحید پر کہتا ہے اہلاً و سہلاً، آئیے، بڑا استقبال ہے۔ شرک پر کہتا ہے جائیے، آپ کی مرضی، آپ کی مرضی، لیکن حق بیانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اور اس موقع سے اعلان کر دیا کہ جب کچھ لوگوں کے ساتھ زبردستی کر کے مسلمان بنانا چاہیے، اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ اس آیت کو لے کر کے سوچئے، کتنا واضح اعلان ہے اللہ رب العزت کا، بالکل ایک دم سے کلیئر اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے آج۔ اس وقت سب سے زیادہ جو مذہب پھیلنے والا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں عیسائیت کے بعد، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر ہو۔ اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب۔ کون سا ڈر ہے لوگوں کو مسلمانوں سے؟ کون سی طاقت ہے مسلمانوں کے پاس؟ آج تو مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، ہر طرف مظلوم ہے، لیکن لوگ جگ در جگ اسلام کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اسلام اپنی حقانیت سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام سچائی سے پھیلا ہے، اسلام فطرت سے پھیلا ہے۔ یہ فطرت میں ہے کہ لوگ توحید کو سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال دین اسلام میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، مکمل چھوٹ ہے۔ جس کا دل کہے توحید کو اپنائے، جس کا دل کہے کفر کو اپنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى اعلم، الحمد لله رب العالمين، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔